بریک کے بعد آپ کو بتائیں، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ سینئر اخبار نویسوں کے اعزاز میں دیے گئے افطار ڈنر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نیب قوانین اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اتحادی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ سینئر اخبار نویسوں کے اعزاز میں دیے گئے افطار ڈنر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نیب قوانین اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اتحادی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے۔ الیکشن ریفارمز پر بات کے لیے پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں آئے۔ وزیر اعظم نے لیٹر گیٹ پر کمیشن بنانے کا بھی کہا کہ سوچ سکتے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نئے آرمی چیف کا تقرر وقت پر قواعد و ضوابط کے مطابق کرنے کے حوالے سے بھی کہا، اور وزیر اعظم امریکہ سے دشمنی نہیں رکھتے، اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتقام ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے اب کوئی وقت ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ احتجاج کرنے والوں نے قانون ہاتھ میں لیا تو آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ وزیر اعظم کسی کو ملک میں انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ملک دشمنوں کی طرح بزدلانہ واردات۔ کراچی یونیورسٹی میں ایک وین پر خودکش حملے میں 3 چینی باشندوں سمیت 4 افراد ہلاک، 4 زخمی ہو گئے۔ یونیورسٹی کے کنفیوشیس انسٹی ٹیوٹ کے باہر گھات لگائے کھڑی خاتون حملہ آور نے وین قریب پہنچتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ زخمیوں میں سیکیورٹی پر مامور رینجرز اہلکار بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم کا دہشت گردی کے واقعے پر اظہار افسوس، اور وزیر اعلیٰ سندھ کی چینی حکام سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یونیورسٹی میں خودکش حملے کا شکار ہونے والی گاڑی مین گیٹ سے یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے آنے والی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون گھات لگائے کھڑی ہے، وین اس کے قریب پہنچتے ہی دھماکہ ہو جاتا ہے۔ دہشت گردی کی یہ واردات دن 1:52 پر ہوئی۔ خودکش حملے میں ہلاک ہونے والے تینوں چینی باشندے شعبہ چینی زبان کے اساتذہ تھے۔ ہلاک ہونے والے افراد میں ڈائریکٹر ہوانگ گوپینگ، ڈنگ موپینگ، چھین سائے اور وین ڈرائیور خالد شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں وانگ یوکھینگ اور سیکیورٹی گارڈ حامد شامل ہیں۔ سیکیورٹی پر مامور رینجرز اہلکار پیچھے موٹر سائیکلز پر سوار تھے جو شدید زخمی ہیں۔ انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب نے بتایا کہ حملہ آور خاتون تھی۔ ایک کلدن تنظیم نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ کراچی پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن نے 3 غیر ملکیوں سمیت 4 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دھماکے کی نوعیت کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ تحقیقات کے بعد وجوہات کا پتہ چل سکے گا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے دہشت گردی واقعے کے بعد کراچی میں چائنیز قونصلیٹ جا کر واقعے پر چینی حکام کو بریف کیا۔ مراد علی شاہ نے یقین دلایا کہ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی ہمیشہ سے ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ کو ٹیلی فون وفاقی حکومت کی طرف سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ دہشت گردی کے واقعے پر افسوس اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آئی جی سی کوہوٹا کے نواحی جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ جنگل میں 200 کنال کے رقبے پر لگی۔ آگ چیڑ کے درختوں اور جھاڑیوں میں لگی۔ آگ آبادی تک پھیلنے کا خدشہ بھی ہے۔ اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز لے لیتے ہیں۔ لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے سہیل راجہ۔ جی سہیل، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں کوہوٹا کا نواحی علاقہ ہے میں جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ جنگل میں 200 کنال کے رقبے پر لگی ہے۔ مختلف حصوں میں چیڑ کے درختوں اور جھاڑیوں پر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ آبادی تک بڑھنے سے آگ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریسکیو کا عملہ جو افساری سے قبل جو ہے وہ کا وقت گزر چکا ہے کہ ریسکیو کے جو عملہ ہے 2 ریسکیو فائر فائٹر ٹینڈرز ہیں، 5 سے زائد ریسکیو فائر فائٹرز آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ابھی تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے، جبکہ آگ نے اپنے آس پاس کی جو 200 زائد کا رینج رکھنا ہے جہاں پر روکنے کی بہت شکریہ سہیل راجہ۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ سینئر اخبار نویسوں کے اعزاز میں دیے گئے افطار ڈنر سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نیب قوانین اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اتحادی جماعتوں سے بھی مشاورت جاری ہے۔
مزید اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد سچ ٹی وی جناب سجاد ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد ترین صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جماعتوں سے مشاورت جاری ہے، آگے کے مراحل کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا سیاسی منظرنامہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، وزیر اعظم پاکستان نے آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے چند سینئر اخبار نویسوں کو بلایا ہوا تھا۔ ان کے اعزاز میں ایک افطار پارٹی تھی اور اس دوران وزیر اعظم نے وہاں خطاب بھی کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم معاشی جو صورتحال ہے جو پچھلے 3 سال میں عمران خان حکومت تباہ و برباد کر کے گئی ہے، اس معاشی صورتحال کو ہم بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ عوام کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں، میں سعودی عرب کی قیادت سے بھی بات کروں گا، ہماری یہ خواہش ہے کہ پڑوسی ممالک اور امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں۔ انہوں نے یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ اس کو ہم جو مختلف تعلیمی ماہرین ہیں ان سے اور علماء کرام سے مشاورت کریں گے، سیمینار کریں گے، اور اس میں دیکھ کر پھر جو ہے اس کو نصاب کو بنایا جائے گا۔ کوئی متنازع چیز اس میں نہیں ہوگی، ملک میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس سے کوئی لوگوں میں جو لوگوں کے درمیان ہمینگی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، اس کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی 3 سال حکومت نے جب LNG بہت سستا تھا انہوں نے نہیں خریدا، اور وہ لوگ بہت پریشان ہیں، اب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ پچھلی حکومت جو ہے وہ صرف نعرے لگاتی رہی ہے کہ فلانا چور، کرپشن، اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا موجودہ سابقہ حکومت جو ہے PTI کی، انہوں نے 3 سال کے دوران جو مختلف کرپشن کیسز سامنے آئے ہیں، کیا ان کے حوالے سے کوئی انکوائریاں ہو رہی ہیں، کوئی تحقیقات ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انتقامی کارروائی بالکل نہیں کرنا چاہتے، لیکن قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ NFC ایوارڈ کے حوالے سے جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کے مطابق سندھ کو پیسے دیے جائیں گے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ سابقہ حکومت جو ہے وہ سندھ کو اس وجہ سے پیسے نہیں دے رہی تھی کہ وہاں کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے تھے، انہوں نے کہا یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پچھلی حکومت نے کچھ نہیں کیا، صرف سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی ہیں، ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، ہماری یہ خواہش ہوگی۔ جب ان سے الیکشن کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے مشاورت کر رہے ہیں، انتخابی اصلاحات میں جو ہے وہ ہم تبدیلیاں کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے انتخابات میں بھی جائیں گے۔ انتخابات کے حوالے سے کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ جب ان کو کہا، ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کو کمیشن بنایا جائے، وہ جو لیٹر گیٹ ہے وہ کمیشن بنا کے اس پر کوئی انکوائری کی جائے، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ اتحادی جماعتیں جو ہیں ان سے مشاورت کی جائے گی، پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ آرمی چیف کی DG ISPR نے کہا ہے کہ اب آرمی چیف جو ہیں وہ مدت ملازمت توصیف نہیں چاہتے اور نیا آرمی چیف آپ نے لگانا ہے، اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی، کوئی سوچ شروع ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے قانون بالکل واضح ہے، آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اقدامات ہوں گے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، آئین ہمارے سامنے موجود ہے، جو کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا وہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو عام آدمی ہے اس کو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ سستی ملیں، آٹا جو ہے وہ جو اپنا وہ ہے 10 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 400 روپے کا مل رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے چینی پہ کوئی سبسڈی نہیں دی، لیکن جب شوگر مل مالکان ہیں انہوں نے خود جو ہے چینی کے ریٹ کم کیے ہیں، اور انہوں نے خود جو ہے ایکس فیکٹری ریٹ جو ہے وہ 70 روپے کر دیا ہے، اس سے عوام کو کافی ریلیف ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، معاشی صورتحال کو جو ہے کنٹرول کیا جائے، جو خراب ہو رہی ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ IMF سے مذاکرات کے حوالے سے ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا ہاں IMF سے بات چیت ہو رہی ہے، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جو IMF سے ایسی بات چیت کی جائے جس سے عوام پر جو ہے وہ زیادہ بوجھ نہ پڑے، عوام کو زیادہ مشکلات پیش نہ آئے۔ سابقہ حکومت جو تھی وہ معاشی پالیسیاں تباہ کر گئی، ان کے پاس نہ کوئی معاشی ماہرین تھے، نہ کچھ تھا، نہ ان کے پاس کوئی پالیسیاں تھیں، وہ صرف اپنے سیاسی جو لوگ ہیں ان کے خلاف، جو مخالف سیاسی لوگ ہیں ان کے خلاف وہ انتقامی کارروائیاں کرتے رہے ہیں، اور ان کے خلاف وہ مقدمات جھوٹے بے بنیاد مقدمات بناتے رہے ہیں۔ سر یہ فرمائیے گا جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلی حکومت نے کسی قسم کی پالیسی نہیں دی، اور ان کی پالیسیز ایسی تھیں کہ ملک تاریخیوں میں چلا گیا، اور آپ نے IMF کے حوالے سے بھی بات کی، معاشی پالیسی کے حوالے سے بھی بات کی۔ یہ فرمائیے
بتائیے گا کہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، ابھی کچھ دن پہلے یہ بھی کہتے رہے کہ ہم جو پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں انہی کو ہی جاری رکھیں گے. آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی مفتاح اسماعیل صاحب کا یہی سٹانس تھا کہ جو پچھلی پالیسیز تھیں ہم ان کو لے کے چلیں گے. نہیں، یہ انہوں نے کہا کہ جو آئی ایم ایف سے بات چیت وہ کر رہے تھے انہوں نے بہت سخت شرائط آئی ایم ایف کی مانی ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں بہت سیاسی معاشی صورتحال خراب ہوئی ہے. ہم آئی ایم ایف سے بات کریں گے اور ہم آئی ایم ایف کو اس بات پر آمادہ کریں گے کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اور اس کی وجہ سے جو غریب آدمی ہے اس کی زندگی متاثر نہ ہو، اس کے لیے مسائل پیدا نہ ہو، بلکہ ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریلیف دیا جائے. عوام نے بہت مشکلات دیکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ اب یہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک بالکل جمہوری وزیر اعظم کا جو ہے ہاؤس ہے. یہاں آپ آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پر جو پابندیاں تھیں وہ اب کوئی پابندی نہیں ہوگی. پھر ان کو یہ کہا گیا کہ اخبارات کے جو کاغذ ہیں وہ بہت مہنگے ہیں، اس حوالے سے کوئی حکومت پالیسی بنائے. انہوں نے کہا آپ ہمیں لکھ کے دیں، ہم اس پر بھی جو ہے عمل کریں گے. صحیح، موجودہ حکومت جو ہے وہ نئی پالیسی سازی کی طرف جا رہی ہے، اور جو ماضی میں مشکلات کا سامنا رہا، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ میڈیا ہو، ان کا خمیازہ ادا کیا جائے گا اور اس کے اندر بہتری لائے گی. سجاد ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا. امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی نے بھارت کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کی سفارش کر دی. امریکی کمیشن نے مسلسل تیسرے سال بھارت کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کی سفارش کی ہے. اس سے پہلے ٹرمپ اور بائیڈن انتظامیہ 2 مرتبہ بھارت کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے سے انکار کر چکی ہے. امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے. بھارت میں مذہبی آزادی کے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. بھارتی حکومت ہندو قوم پرست ایجنڈے کو فروغ دے رہی ہے. بھارتی حکومت کی پالیسیاں مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، دلتوں اور دیگر پر اثر انداز ہو رہی ہیں. ہندو ریاستی نظریے مذہبی اقلیتوں کے خلاف ہیں. مساجد پر حملے کے بارے میں ٹویٹ کرنے والوں پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا. ہندوستان میں بغاوت کے قانون کا مسلسل استعمال تشویشناک ہے. حاضر ہوتے ہیں کچھ دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.